بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کا سوال ہے کہ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہے جو ایک سال تک جمع رہا یا رمضان المبارک میں جتنی رقم ہو؟ جواب یہ ہے کہ نصاب کے بقدر مال ملکیت میں آنے کے بعد اگر سال پورا ہونے کے بعد بھی نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ مال ملکیت میں ہو تو اس وقت سال پورا ہونے کے دن جتنا مال ملکیت میں ہوگا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان سے پہلے یا بعد کا مہینہ ہو۔ زکوٰۃ کے وجوب کا رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نصاب کے بقدر مال پر سال گزرنے سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا نکسیر آنے سے، نکسیر پھوٹنے سے جبکہ خون حلق میں نہ جائے، نکسیر جو ناک سے پھوٹتی ہے، خون حلق میں نہ جائے اور اگر جائے تو تھوک دیا جائے تو اس سے روزہ برقرار رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر نکسیر پھوٹ گئی اور اس کو تھوک دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، خراب نہیں ہوگا، اگرچہ اس کا اثر تھوک میں ظاہر ہوا ہو۔ البتہ اگر نکسیر کا خون حلق میں پہنچ کر پیٹ کی طرف چلا گیا، نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ سوال ہے، اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ہو اور اچانک اسے ماہواری آ جائے، اس کا روزہ باقی ہے یا ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ جس وقت چاہے کا پی سکتی ہے یا اسی وقت کا پی لے؟ جواب، روزہ کی حالت میں حیض، ماہواری کا شروع ہو جانا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی عورت کے لیے کھانا پینا جائز ہے اور اس کو روزہ داروں کی طرح رہنا یہ درست نہیں، اپنے آپ کو یہ اختیار کرنا کہ میں بھی روزے سے ہوں، یہ درست نہیں۔ البتہ اس کو چاہیے کہ دوسروں کے سامنے نہ کھائے، اس لیے کہ ایک تو اس میں رمضان کا احترام ہے، دوسرا یہ کہ حیا کا تقاضا بھی ہے، ورنہ کھانے پینے سے حالت ناپاکی کا اظہار و اعلان ہوگا کہ یہ تو ماہواری میں ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا، جو اچھی بات نہیں ہے عورت کی نسبت۔ سوال ہے، مجھے شوگر ہے اور ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو لائف ٹائم ہمیشہ کے لیے شوگر ہو گئی ہے، تو کیا فدیہ دے سکتا ہوں، میں فدیہ دوں؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں کہ شوگر کی وجہ سے واقعتاً روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں ہو رہی ہو، نہ ہی سردی کے ایام میں دنوں میں قضا کرنے کی طاقت ہو اور نہ ہی مستقبل میں روزہ رکھنے کی طاقت ملنے کی امید ہو، تو روزے کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر مستقبل میں روزہ رکھنے کی ہمت حاصل ہو گئی تو ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ ایسی صورت میں جو ادا کردہ فدیہ ہے وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ سوال ہے، کیا ہیٹ سٹروک یعنی جس کو لو کہتے ہیں، گرمی کی جو سخت شدت ہوتی ہے، اس کی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزہ توڑنے کا جواز یا نہ توڑنے کا حکم کا دار و مدار اصل گرمی کی شدت اور ہر شخص کی اپنی کیفیت پر ہے، لہٰذا اگر ہیٹ سٹروک یعنی لو میں ایسی ناقابل برداشت کیفیت ہو جائے کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں جان جانے کا یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور جس شخص کی کیفیت ایسی نہ ہو تو صرف ہیٹ سٹروک کی وجہ سے روزہ توڑنے یا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوال ہے، کیا کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ دوسرے سے روزہ رکھوا سکتا ہے؟ آج کل لوگوں میں یہ رواج پایا گیا ہے کہ ایسا شخص اپنے روزے کسی اور سے رکھوا لیتا ہے اور افطار اپنے پیسوں سے کراتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا روزہ بھی ہو گیا اور میرا روزہ بھی ادا ہو گیا۔ کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے اور کیا دونوں کو روزے کا ثواب ملے گا؟ جواب ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔
نمبر 1 عبادت بدنیہ، یعنی وہ عبادت جو محض بدن سے ادا ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، اعتکاف وغیرہ۔ اس قسم کی عبادات بذات خود ادا کرنا شرعاً ضروری ہے، اور اس میں نیابت یعنی اپنے آپ کا نائب مقرر کر لینا، خود عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کے ذریعے عبادت کروانا جائز نہیں۔ اور اگر کسی نے اپنا نائب بنا بھی دیا تو فرض ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا، فرض اس کے ذمہ رہے گا۔ دوسری قسم جو ہے عبادت مالیہ، یعنی مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ، صدقات، فطرہ، فدیہ وغیرہ۔ اس قسم کی عبادت میں نیابت جائز ہے، کسی کو نائب بنا سکتے ہیں، اور نائب کا مالی عبادت ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے اصل نے ادا کی۔ تیسری قسم ہے عبادت بدنیہ اور مالیہ کی، یعنی ایک ہی وقت میں وہ بدنی بھی ہو اور مالی بھی ہو، جیسے حج ہے، عمرہ ہے۔ اس قسم کی عبادات میں بھی مخصوص شرائط کے ساتھ نیابت جائز ہے، نائب بنانا جائز ہے۔ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ میں روزہ کسی اور سے رکھوا لیتا ہوں اور پھر جو ہے خود اپنے پیسوں سے افطاری بھی کراتا ہوں، وہ افراد جو رمضان میں سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جب صحت مل جائے یا جب مقیم ہو جائے تو فوت شدہ روزوں کی قضا کر لے۔ اور وہ افراد جو ضعیف ہونے یا لاعلاج بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر بالکل قادر نہ ہو، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ کی رقم کے برابر فدیہ ادا کریں، یعنی روزے کا فدیہ دے جو ایک فطرانے کے برابر ہے۔ بہر صورت اپنی جگہ کسی اور سے روزہ رکھوانا درست نہیں ہے۔ جتنے روزے اسی طرح کسی اور سے رکھوائے ہیں، ان سب کی قضا کرنا ضروری ہوگا، اور قضا نہ کرنے کی صورت میں آخرت میں پکڑ ہوگی۔ یہ تھے آج کی کچھ سوالوں کے جوابات۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں کچھ نئے سوالات کے جوابات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔